أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله تعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کے نظام کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے بہترین اعمال کرتا ہے، اور وہ اللہ غالب بخشنے والا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور فرمان ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر جان اس بات کے اندر غور کرے کہ اس نے کل آنے والے قیامت کے دن کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. قابل صد احترام بھائی اور بزرگوں، ایک انسان جو کسی لمبے سفر پہ روانہ ہوتا ہے، اس کو اس سفر کو طے کرنے کے لیے بڑی نعمتیں، آسائشیں، سہولتیں، ہر چیز جو سفر میں اس کے لیے راحت کا باعث بن سکے، سب کچھ میسر ہوتا ہے. لیکن جس منزل پہ انسان نے پہنچنا ہے، وہاں جب وہ پہنچتا ہے، استقبال کرنے والے مکوں سے، لاتوں سے، تھپڑوں سے، تشدد سے اس کا استقبال کریں. اس بندے کا سفر جتنا مرضی خوشحال کیوں نہیں گزرا، سارے سفر کی آرام اور خوشحالیاں اس کو بھول جائیں گی. اسی طرح اگر کوئی بندہ سفر اس کا گزرا صعوبتوں میں، دشواریوں میں، پریشانیوں میں، لیکن جب سفر کا اختتام ہوا، ملنے والوں نے اس کو سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما، اس کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے، اس کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہا گیا، اور اس کو ہر قسم کی عزت جو تھی وہ عطا کی گئی، یہ بندہ سفر کی ساری تھکاوٹوں کو بھول جائے گا. یہ میرے بھائیوں ایک عقلی سی مثال میں نے دی ہے کہ میں بھی اور آپ بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے گزر رہے ہیں. بہت زیادہ نعمتیں پانے والے انسان کا بھی اختتام ایک قبر کی منزل ہے، اور زندگی پریشانیوں، غموں، دشواریوں، صعوبتوں میں گزارنے والے انسان کی بھی منزل وہ قبر کا ٹکڑا ہے. اگر تو وہاں پہ استقبال اچھا ہو گیا تو میرے بھائیو زندگی کے سفر کی ساری پریشانیاں اللہ بھلا دے گا. اللہ ہمارا آخرت کا انجام بہترین فرما دے. لیکن اگر اللہ نہ کرے کہ وہاں پہ معاملہ پریشانی والا بنا، تو زندگی کی جتنی مرضی نعمتیں، آسائشیں، فراوانیاں، خوشحالیاں انسان نے پائی ہوں، وہاں پہ اللہ نہ کرے اگر پریشانی بنی تو ساری آسانیاں انسان کو بھول جائیں گی. اس لیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، امام الانبیاء جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کا دن ہوگا اور اس دن اللہ کی بارگاہ میں انسان کوئی بھی ما تزول قدم عبد حتی یسأل عن 40، جب تک انسان 4 سوالات کے جواب مکمل نہیں کر لے گا، اللہ کی بارگاہ میں محشر کے میدان میں ایک قدم کو بھی نہیں ہلا سکے گا.
ایک قدم کو بھی۔ ابھی تو سردی کا موسم ہے، جب گرمی جائے جناب 42 43 45 ڈگری پہ، کسی بڑے سے بڑے تندرست صحت مند توانا انسان سے بولیں کہ تم ایک ایسے میدان میں کھڑا ہو جہاں چاروں طرف سے دھوپ برس رہی ہو، کوئی چیز سایہ فراہم کرنے والی نہ ہو، اور تو نے کرنا کیا ہے کہ ننگے پاؤں ایک میدان میں کھڑے ہونا ہے، صبح سورج نکلنے سے شام سورج غروب ہونے تک، لیکن شرط یہ ہے تجھے پانی کا ایک گھونٹ بھی وہاں فراہم نہیں کیا جائے گا۔ کون بندہ ہے جو اس کی ہمت رکھے گا؟ جب انسان اے سی کی فضاؤں سے باہر منہ نکالنے سے گھبراتا ہے، یہ دنیا کی گرمی ہے، لیکن وہ محشر کے میدان میں جب کہ سورج بھی جناب قریب ترین زمین کے ہوگا، اس وقت انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اپنے گناہوں کی مقدار کے برابر ہر انسان پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا۔ یوم یعرق الناس بأعمالہم، اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگ پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور اس دن 50,000 سال کا جو لمبا دن ہے، اس دن جب رب کائنات کسی انسان کو کھڑا کریں گے، فرمایا نبی علیہ السلام نے دونوں قدموں میں سے ایک قدم ہلانے کی بھی انسان کو جرأت نہیں ہوگی جب تک 4 سوالوں کے جواب مکمل نہیں کر لیتا۔ اور یہی میرے بھائیوں میرا آج کا موضوع ہے کہ زندگی کے وقت کی قدر اور اہمیت کیا ہے۔ وہاں پہ جب سوال آنا ہے نا، تب انسان کو پتہ چلے گا کہ میں دنیا میں شطرنج، لوڈو، تاش اور سنوکر کھیل کے اور کرکٹ کے میدانوں میں زندگیاں برباد کر کے، میں دنیا میں ادھر ادھر جناب فضولیات میں اپنا وقت ضائع کر کے جس زندگی کو یوں ہی گواتا رہا، میرے رب نے پہلا سوال کرنا ہے، ان عمرہ فیما افنا، بتا میرے بندے زندگی کہاں پہ گزار کے آیا۔ یہ پہلا سوال۔ وان شبابہ فیما ابلا، دوسرا سوال، زندگی کے دورانیے میں جوانی کا عرصہ بھی آتا ہے، لیکن علیحدہ سے اللہ پوچھیں گے بتا میرے بندے جوانی کہاں پہ گزار کے آیا۔ اور تیسرا سوال، ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پہ کیا تھا۔ کئی کماتے حلال ذرائع سے ہیں، لگتا کبھی کہیں کبھی کہیں، کئی کماتے حرام ذرائع سے ہیں اور مسجد یا مدرسے میں لگا کے سمجھتے ہیں جو بھی ہے سارا پاک ہو گیا۔ اللہ پوچھیں گے کمایا کہاں سے اور لگایا کہاں پہ، دونوں سوال ہیں۔ اور آخری سوال جو اللہ نے کرنا ہے، وعن علمہ ماذا عمل فی، جن جن باتوں کا علم تھا بتا ان کے اندر عمل کتنا کو کیا ہے۔ تو جب ان چاروں سوالوں سے میرے بھائیو انسان اپنے دماغ کو حاضر کر کے ذرا سوچے نا، جب ان چاروں سوالوں سے واسطہ پڑے گا، یقین مانے اپنی بے بسی کے علاوہ کچھ بھی انسان کو نظر نہیں آتا ہے۔ ہم تو پہلے سوال پہ پورا نہیں اتر سکتے، ان عمرہ فیما افنا، اللہ پوچھیں گے بتا میرے بندے زندگی کہاں پہ گزاری، تو وہاں پہ کیا جواب ہے ہمارا۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، یہ زندگی کا جو عرصہ اللہ نے دیا ہے، اس کی میرے بھائیوں قدر کیجیے، اس وقت کو یوں ہی ضائع نہ کیجیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے اور اپنی زندگیوں کو اس طرز پہ گزارنے کی کوشش کیجیے کہ جن زندگیوں پہ ہمارا رب کریم راضی ہو جائے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک بڑا عظیم نام ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں زندگی کے اس دورانیے سے انہوں نے کیا کیا فائدے اٹھائے، کیا کیا کمائی کی، اور میں اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ میرے بھائیو، ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ صبح جا کے دکانوں کے شٹر اٹھا لیے، شام کو نیچے کر کے آ گئے۔ زندگی کا مقصد تو اور تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تو پیدا اپنی بندگی کے لیے کیا تھا،
تیرے ذمے عبادت لگائی، رزق کو اپنے ذمے لیا، اور انسان اللہ کے ذمے لیے ہوئے رزق کو سمجھتا ہے کہ یہ میں نے ہی کمانا ہے۔ اللہ نے جو ذمہ داری دی اس کو بالکل بھولا ہوا ہے، اس سے بالکل غفلت انسان نے برتی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں جو باتیں ملتی ہیں، صاحب الوسادۃ والنعلین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اور تکیہ اٹھانے والے صحابی۔ نمبر 1، صاحب السواک والمطہرہ، حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی اٹھانے والے اور مسواک دو کے نبی علیہ السلام کو پکڑانے والے صحابی۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا ودلا وسمتا، آپ کے مسکرانے کا انداز، آپ کے گفتگو کرنے کا انداز، آپ کے چلنے پھرنے کا انداز بالکل ویسے تھا جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرایا کرتے تھے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام گفتگو کیا کرتے تھے، اور جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام چلا کرتے تھے۔ اور معذرت کے ساتھ یہاں پہ کہوں گا کہ ہم نے تو زندگی گزار لی، مسکرانے کا انداز بھی نہیں سمجھ سکے کہ ہمارے نبی کا کیا تھا، باقی پورے وجود پہ اسلام نافذ کرنا تو دور کی بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ اوصاف، یہ خوبیاں اللہ نے عطا کی تھیں۔ اور میرے بھائیو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک مقدمہ ہے، مقدمہ اصول التفسیر، جو مدارس کے اندر پڑھایا بھی جاتا ہے، اس میں روایت موجود ہے۔ امام ابن تیمیہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، قرآن کی 6666 آیات میں سے کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے مجھے عبداللہ کو علم عطا نہ کیا ہو۔ زندگی کا، وقت گزارنے کا پتہ تو چلا نا بندے نے کیا کیا کمائی کی ہے۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، این انزلت ولماذا انزلت وفیما انزلت وحیث انزلت، کس بندے کے بارے میں نازل ہوئی، کس جگہ پہ نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، اور یہاں تک ہر آیت کے بارے مجھے یاد ہے کہ جب وہ نازل ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام زمین پہ تھے یا سواری پہ سوار تھے۔ یہ ہے زندگی کی کمائی۔ یہ میں صرف ان کی ابھی خوبیاں بتا رہا ہوں۔ یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فرماتے ہیں میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ساتھ مسجد نبوی میں سے، فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، حضور علیہ السلام سے کسی بات پہ ہماری گفت و شنید جاری تھی، ساتھ ہی مسجد نبوی میں سے ایک بندے کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مسجد کی طرف، ساتھ ہی حجرہ تھا، ساتھ ہی مسجد تھی، آپ مسجد میں گئے، فرماتے ہیں ابو بکر بھی، عمر فرماتے ہیں میں بھی، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہم بھی دونوں کھڑے ہوئے آپ علیہ السلام کے پیچھے۔ اب مسجد میں جا کے کیا منظر دیکھا، ایک بندہ اس نے ہاتھ باندھے ہیں، مسجد ساری خالی ہے، اپنے ہی موج میں، اپنی ہی لے میں وہ بندہ جناب تنہائی میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اپنی طرف سے تو وہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں یا اپنا عمل پیش کر رہے ہیں، لیکن کیسی سعادت ہے کہ جس بندے کے قرآن کو سن کے امام الانبیاء بھی شوق سے جا کھڑے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو نہیں معلوم میرے نبی بھی اس وقت میرے پیچھے ہیں۔ تو عمر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے کچھ دیر اس صحابی کے قرآن کو سنا اور پھر مجھے اور ابو بکر سے کہا، جو بندہ اس لہجے میں قرآن کو سننا چاہتا ہے جس لہجے میں
سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تلاوت کرتے ہیں تو میرے اس صحابی کے قرآن کو سن لے۔ اور ایک اور بات کیا فرمائی، یا اللہ میرا یہ صحابی جب بھی تجھ سے کوئی بھی دعا مانگے اللہ اس کی کسی دعا کو رد نہ کرنا۔ عمر فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی دونوں باتوں کی، میں نے سوچ لیا کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بھائی کو دونوں باتوں کی مبارک دوں گا، تیرے قرآن کی تعریف بھی ہو گئی، تیری دعاؤں کی قبولیت کی سفارش بھی ہو گئی۔ فجر پڑھی، صحابہ کے اندر اس اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے جب قریب پہنچے تو فرماتے ہیں میں دیکھتا کیا ہوں، مجھ سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسی اپنے بھائی کو انہی دونوں باتوں کی مبارک دے رہے تھے۔ تو عمر فرماتے ہیں میری زبان سے نکلا، وار صدیق آپ نے کبھی کسی نیکی میں ہمیں آگے نہیں گزرنے دیا۔ یہ کون تھے جن کو صدیق بھی مبارک دینے کے لیے گئے، جن کا عمر بھی مبارک دینے کے لیے بےتاب تھے، جن کے قرآن کی تعریف نبی کائنات علیہ السلام نے کی، جن کی دعاؤں کی قبولیت کی سفارش ہمارے نبی نے کر دی، یہ عبداللہ بن مسعود تھے رضی اللہ تعالی۔ یہی عبداللہ قرآن کا اتنا علم رکھنے والے، میرے نبی کی دعائیں پانے والے، میرے نبی کا جوتا اور تکیہ اٹھانے والے، میرے نبی کی مسواک دھو کے پیش کرنے والے، یہ فرمایا کیا کرتے تھے، آؤ زندگی کے وقت کی قدر اور اہمیت کو جانو میرے بھائی۔ آپ فرماتے ہیں لوگو ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی۔ میں عبداللہ کبھی کسی چیز پہ اتنا پریشان نہیں ہوا۔ آج کسی دکان والے کو دکان پہ بیٹھا میرے بھائیوں دیکھو، صبح سے شام تک جس کی دکان پہ گاہک نہ چڑھے وہ شام کو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آج کا دن یوں ہی گزر گیا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی۔ جو مزدور چوک میں کھڑا ہو کے سارا دن آ جائے خالی ہاتھ اور کوئی مزدوری نہ ملے، وہ بوجھل قدموں سے گھر کو لوٹتا ہے کہ آج کوئی کمائی نہیں ہو سکی۔ لیکن عبداللہ کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں میں کبھی کسی چیز پہ اتنا پریشان نہیں ہوا جتنا پریشان میں کسی دن کا سورج غروب ہوتے وقت ہو جاتا ہوں۔ کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فرمایا پھر دوبارہ ذرا ذہن اس طرف لے جاؤں گا، کہہ کون رہا ہے کہ جن کو بشارتیں اور اتنی سعادتیں حاصل ہے، ہم جن کے قدموں کی خاک بھی نہیں، یہاں زندگی گزر گئی، ہمیں ناظرہ سادے طریقے سے قرآن پڑھنا بھی کئی بندوں کو نہیں آتا ہے، اور یہ تو وہ کہہ رہا ہے جن کو قرآن کی ایک ایک آیت کی تشریح اور تفسیر کا اللہ نے علم دیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں میں جب بھی سورج غروب ہوتا ہے پریشان ہوتا ہوں، کیوں؟ یہ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ عبداللہ آج تیری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، لیکن پتہ نہیں اللہ کے ہاں تیری نیکیوں میں کچھ اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ کیسی سوچ؟ آج کون بندہ سوچتا ہے؟ یہ تو سارے سوچیں گے دیہڑی لگی کہ نہیں لگی، یہ کون سوچے گا کہ آج میری نیکیوں کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ آج کا دن میرا کیسا گزرا ہے؟ اللہ کی بندگی زیادہ ہوئی یا کوتاہیاں زیادہ ہوئیں؟ آج کون ان چیزوں کو سوچتا ہے؟ زندگی کے لمحات اور وقت کی قدر اس طریقے سے کون کرتا ہے میرے بھائی؟ تو میرے بھائی آؤ زندگی کے اس دورانیے کی قدر کرو۔ یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری لمحات میں جب بستر کے اوپر تھے، وفات کے قریب تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ کے پاس بیٹھے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ یوں ہاتھ رکھا
حضرت عبداللہ کی آنکھیں بند تھیں، آنکھیں کھولی، عثمان غنی کو دیکھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا۔ جس باپ کی بیٹیاں ہوں اور وارث کوئی نہ ہو، دل میں کئی ایک خدشات اس کے ہوتے ہیں، کئی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سمجھے، فرمایا عبداللہ اگر تو اپنے اہل خانہ کی طرف سے فکر مند ہے نا تو میرے بھائی گھبرانا نہیں، جب تک میں عثمان زندہ ہوں ایک بھی کمی نہیں آنے دوں گا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے اپنی بیٹیوں کے بارے میں فکر کوئی نہیں، میں نے ان کو اپنے رب کا کلام پڑھنے کا عادی بنایا ہے اور مجھے یقین ہے جب تک وہ کتاب اللہ پڑھتی رہیں گی میرا رب ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ فرمایا پھر روتے کیوں ہو؟ آپ نے بھلا کیا فرمایا تھا؟ فرمایا عثمان میں سمجھ رہا ہوں میری زندگی اب ختم ہو رہی ہے اور میں آخرت کے لمبے سفر پہ روانہ ہو رہا ہوں، میں ڈرتا یہ ہوں کہیں اس لمبے سفر کو طے کرنے میں میری زندگی کی نیکیاں تھوڑی نہ پڑ جائے۔ او میرے بھائیو، آؤ اس اللہ کے دیے ہوئے زندگی کے وقت کی قدر کرو، ان چیزوں کو سوچ کے زندگی گزارو۔ لوگ جنازے بھی پڑھتے ہیں اور وہیں جناب میت کی پھوڑیوں پہ بیٹھ کے کہے نکل رہے ہوتے ہیں، سیاست کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کاروبار کے اوپر بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ جس موت کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں آخرت کی فکر پیدا کرے، لوگ جنازوں میں میت ابھی قبر میں نہیں اتاری جاتی، لوگوں کے وہاں پہ کہے لگ رہے ہوتے ہیں، قبرستانوں میں کھڑے ہو کے جس قبرستان کو قبروں کو دیکھ کے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ایک مجلس میں میرے نبی نے 9 مرتبہ جنت کی بشارت دی، 9 مرتبہ، اور یہ بھی فرما دیا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ عثمان تو جنتی ہے۔ وہ عثمان جس کو اتنی سعادتیں حاصل ہیں، وہ عثمان قبروں کو دیکھ کے یوں رویا کرتے تھے، حتی بلّا لحیتہ، ان کی داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ پوچھنے والے پوچھا کرتے تھے عثمان کیوں اتنا روتے ہیں؟ فرماتے لوگوں یہ آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہی نہ طے ہو سکی تو اگلی منزلوں کا کیا بنے گا۔ آج زندگی کے دورانیوں کو کون اس طرح سوچ کے گزار رہا ہے؟ اس اللہ کی دی ہوئی مہلت کو کون ان باتوں کو دل میں رکھ کے میرے بھائیوں گزار رہا ہے؟ ہر بندہ جس لائن پہ ہے وہ اسی لائن پہ لگا ہوا ہے۔ حرام کمانے والا اسی لائن پہ خوش ہے، کیمیکل کو دودھ کا نام دے کے بیچنے والا اپنی لائن پہ خوش ہے، مری مرغیوں کو بیچنے والا اپنے کاروبار پہ خوش ہے۔ کون سوچ رہا ہے کبھی ان گھاٹیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا؟ اور میرے محترم بھائی اور بزرگوں، آؤ اپنی زندگی کے شیڈول کو تھوڑا سا آخرت کے مطابق بھی بناؤ۔ ہمارا مقصد صرف دنیا ہی کمانا نہیں، اور جن کے لیے کماتے جا رہے ہیں پتہ نہیں کل کو اس اولاد کو ماں باپ کے لیے استغفار کی توفیق بھی ہے کہ نہیں۔ اپنی جوانیوں کو بڑھاپے میں بدل لیا اس اولاد کی خوشیوں کے لیے، اپنے کالے بالوں کو سفید کر لیا، ان کے ناز نین پورے کرتے کرتے، اور کل کو پتہ نہیں ان کو توفیق بھی میسر ہے کہ نہیں۔ اپنی زندگی کو کسی کی خوشیوں کی خاطر اپنی آخرت کو داؤ پہ میرے بھائیوں نہ لگاؤ۔ ہاں اولاد کی ضروریات کو پورا کرو، پر اتنا نہیں ہمیں نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا، کیوں جی کاروبار میں اتنا پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں قرآن کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا، کیوں جی زندگی اتنی مصروف ہے۔ ابھی بچے چھوٹے ہیں جی، ابھی فرائض بڑے ہیں جی، ابھی ذمہ داریاں بڑی ہیں، کچھ بچوں کی شادیاں کر لیں، کچھ کاروبار کر لیں،
کچھ جناب علی بچوں کو سیٹ کر لیں، پھر فرصت ملے گی، پھر مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے۔ اور بھائی جن مصروفیتوں کے بہانے کر کے تو آج تک نماز، روزے، قرآن اور دین سے دور بیٹھا ہوا ہے، ایمانداری سے بتاؤ جب موت کا فرشتہ آئے گا اس نے ایک بھی مصروفیت نہیں دیکھنی کہ ابھی اس کے بچے چھوٹے ہیں، اس کے بچوں کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے۔ اس نے نہیں دیکھنا ابھی یہ بچوں کو کاروبار بھی سیٹ کر کے نہیں دے پایا، اس کو بھی کاروبار سیٹ کر لینے دو۔ اس نے نہیں دیکھنا کہ ابھی اس کو وقت ملا ہی نہیں، یہ تو ساری دنیا کے دندوں کے اندر ہی لگا رہا، کچھ مہلت دے دو۔ نہ میرے بھائی، جب وہ پیغام آنا ہے ساری مصروفیتیں یہی پڑی رہ جانی ہے۔ بڑے بڑے کارخانے، بڑی بڑی دکانوں کے باہر، پھر مارکیٹ والوں کو، بازار والوں کو ایک چارٹ لکھا ہوا ملنا ہے، آج فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، کل جو دکان پہ تھے آج ان کا اتنے بڑے جنازہ ہو رہا ہے۔ کن دنیا کے دندوں میں پڑھ کے اپنی آخرت سے دور بیٹھے ہو بھائی؟ کن دنیا کے نازنین کو پورا کرتے ہوئے اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہو؟ اور میرے بھائیو، یہ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات تھی۔ آئیں ذرا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی سے ایک واقعہ دیکھتے ہیں۔ امام منذری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں بیان کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک بندہ آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ آپ نے یہ حدیث سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جو مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے اس کو ایک قرات یعنی احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا اجر ہے، اور جو قبر پہ جاتا ہے تدفین کے لیے اس کو مزید اللہ ایک اور قرات یعنی اور احد پہاڑ کے برابر نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ امام منذری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جہاں بیٹھے تھے ریتلی زمین تھی، ریت تھی جس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھنے پہ اللہ ایک قرات نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جو اگلی بات ہے نا قبر پہ جانے کی، وہ میرے علم میں نہیں، جاؤ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ کے آؤ، شاید ان کے علم میں ہو۔ صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، جن کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا نعم الرجل عبداللہ بڑا ہی بہترین آدمی ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جاؤ اماں جی عائشہ صدیقہ سے پوچھ کے آؤ۔ بندہ چلا گیا اماں جی عائشہ صدیقہ سے پوچھنے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی کیفیت بڑی پریشان کن، اور یوں ریت اپنی مٹھی میں لیتے ہیں اور یوں جناب اس کو آہستہ آہستہ چھوڑتے ہیں، اس طرح بندہ کسی انتہائی گہری سوچ میں، تفکرات میں بندہ پریشان کسی اور دنیا میں چلا گیا، یوں ریت مٹھیوں میں لے رہے ہیں، یوں جناب چھوڑ رہے ہیں۔ پوچھنے والے جو پاس بیٹھے تھے، پوچھا کسی نے حضرت کیا ہوا؟ اگلی بات سنانے سے پہلے یہ سوال کرتا ہوں، جنازہ اور قبر پہ شامل ہونا فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے؟ بتاؤ بھائی، کسی کو پتہ ہو؟ فرض کفایہ ہے۔ فرض عین بستی سے کچھ بندے بھی چلے جائیں تو باقیوں سے وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ فرض کفایہ جو عمل ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے کیا ہے؟ پوچھنے والا پوچھتا ہے حضرت پریشان کیوں؟ آپ نے فرمایا مجھے اس مسئلے کا علم نہیں تھا کہ قبر پہ جانے پہ بھی ایک قرات، ایک احد پہاڑ کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ میں پریشان اس بات پہ ہو گیا ہوں، لا علمی میں کئی جنازے پڑھ کے آ گیا، کاش قبروں کے اوپر بھی گئے ہوتے، آج کتنے احد پہاڑ کی نیکیوں کا ہمارے اعمال نامے میں اضافہ ہو چکا ہوتا۔ او بھائی، جو فرض کفایہ نیکیاں تھیں عبداللہ بن عمر تو ان پہ پریشان ہو رہے ہیں، اور ہمارے تو فرض عین کئی رہتے ہیں۔
زندگی کی فرض نمازیں کئیوں کی ادھار پڑی ہوئی ہیں، ہفتہ ہفتہ کئیوں کو مسجد میں جانا میسر نہیں، بس ہفتے بعد جمعہ تب پڑا جب امام صاحب جناب نماز کھڑی کرنے والے ہیں، دوڑتے دوڑتے گئے نماز میں شامل ہوئے، لوری پورے ہفتے کی کسر نکل گئی۔ ہماری زندگیوں کے معمولات تو یہ، اور کئی اس سے بھی اگلے درجے پہ کہ جن کو سال میں لوگ صرف عید کے میدان میں دیکھتے ہیں، بس بھی پتہ ہے یہ بندہ محلے میں رہتا ہے۔ عبداللہ فرض کفایہ نیکیوں پہ روئیں، یہاں فرض عین لوگوں کے پڑے ہوں اور کوئی فکر نہیں کہ میری نماز رہتی، کوئی فکر نہیں میری زندگی کے اتنے وقت ضائع ہو گئے، میں حی علی الصلاۃ کی آوازیں سن کے بھی اپنے دندوں میں لگا رہا۔ ان زندگی کے لمحات کی اللہ کو جا کے کیا میں اپنا عذر پیش کر سکوں گا؟ اور نبی کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، لوگوں دن اور رات کے فرشتوں کی رب کائنات تم پہ ڈیوٹیاں بدلتا ہے، وہ تسلسل سے نہ تمہارے پاس آتے ہیں، دن کے بھی رات کے بھی۔ فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، دو نمازوں میں جمع ہوتے ہیں، فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں۔ فجر کی نماز میں جن فرشتوں نے رات کی ڈیوٹی کی ہوتی ہے ان کے واپس جانے کا ٹائم ہوتا ہے، دن کی ڈیوٹی کرنے والے آسمان سے آ جاتے ہیں، یہ فجر کی نماز میں دونوں جماعتیں جمع ہوتی ہیں۔ عصر کی نماز کے وقت دن کی ڈیوٹی کر کے فرشتوں کے واپس جانے کا وقت ہوتا ہے، رات والے آ جاتے ہیں، یہ فجر اور عصر کی نماز میں دونوں جماعتیں جمع ہوتی ہیں۔ جب یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، میرا اور آپ کا رب ان سے سوال کرتا ہے کیف وجدتم عبادی او کیف ترکتم عبادی، بتاؤ میرے فرشتوں۔ یہ سوال ہر اس فرشتے سے ہو رہا ہے جو میرے عمل نوٹ کرنے آتا ہے، جو آپ کے عمل نوٹ کرنے آتا ہے، ہر ایک کے اوپر نگران فرشتے سے میرا رب پوچھتا ہے بتاؤ میرے فرشتے زمین پہ گئے، میرے بندے کو کس حال میں پایا تھا؟ گئے تھے نا، فجر کا وقت تھا، کس حال میں تھا؟ آئے عصر کا وقت تھا، کس حال میں تھا؟ کس حال میں پایا، یا جب چھوڑ کے آئے کس حال میں آئے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں جو تو نمازی ہے اس کے بارے میں فرمان کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جئناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، او کما قال النبی علیہ السلام، اللہ جب گئے تب بھی تیری بندگی کے اندر تھا، جب آئے تب بھی تیری بندگی کے اندر تھا۔ اب جنہوں نے وقت گزارے ہیں ویسے ذرا سوچیں کہ ان کی روزانہ کی رپورٹ کیا جا رہی ہے جی، اور لکھنے والے بھی وہ کہ جن کے لکھے ہوئے میں کوتاہی کوئی نہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو رب کائنات کا حکم ہوتا ہے۔ ان کی پکی لکھی ہوئی ڈائری جب قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں یوں کھلے گی تو بندے بتا تیری زندگی کے وقت کے بدلے تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ نے پہلا سوال یہ کرنا ہے ان عمرہ فیما افنا، بتا زندگی کہاں پہ گزار کے آیا، تو کیا رپورٹ پیش کریں گے؟ ادھر فرشتوں کی ڈائری کھلی ہوئی ہے، ادھر ہم کیا کہہ سکیں گے اللہ کو؟ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد، آؤ میرے بھائیوں اپنی زندگی کی قدر کرو، آؤ اس زندگی کے دورانیے سے سمجھو، آؤ اپنی زندگیوں پہ غور کرو، میں اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ آخری دو واقعات بیان کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جو جو انسان کی زندگی گزرتی ہے، حالت کیا ہونی چاہیے کہ انسان کو فکر کرنا چاہیے کہ میرا ہر گزرتا ہوا دن مجھے موت کے قریب کر رہا ہے۔ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیے، اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، سورت نازل کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔
सूरत नाज़िल हुई। सहाबा फरमाते हैं मस्जिद नबवी में मिंबर मुबारक पे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए। सारे सहाबा आपके गिर्द यूं बैठे जिस तरह आप बड़ी तवज्जो से बैठे हुए हैं। तो मेरे नबी अपनी ज़ुबान से सूरत की तिलावत फरमा रहे हैं। पास कदमों में बैठे सिद्दीक सिसकियाँ ले ले के रो रहे हैं। तो हम सारे आपस में कहते हैं उन्जुरू इला हाज़ा शैख, इन बुजुर्गों को देखो क्या हुआ। ओए अल्लाह तो बशारत दे रहा है, ज़ाहरन तो यही समझ आता है ना, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फथ, अल्लाह की मदद आएगी, फतुहात होंगी, लोग गरो दर गो इस्लाम में दाखिल होंगे। अबू बकर क्यों रो रहे? जब जनाब मजलिस मुकम्मल हुई, अबू बकर से पूछा गया और सहाबा कहते हैं वह हुवा अअलमु मिन्ना, ये अबू बकर हम में सबसे ज्यादा इल्म वाले थे। जिस अशारे को कोई नहीं समझ सका वहां अबू बकर की फिक्र वहां पे गई। पूछा क्यों रो रहे थे? फरमाते हैं दीन की तकमील ही तो नबी की जिंदगी का मकसद है। अल्लाह बशारत दे रहा है मेरे नबी अब दीन पूरा हो रहा है, लोग ग्रो दर ग्रो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, फतुहात होंगी, मददें आएंगी। इसका मतलब नबी कायनात अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मिशन पूरा हुआ। मैं रो इसलिए रहा था कि अनकरीब अल्लाह के नबी हमसे जुदा होने वाले। अल्लाह अकबर। अगर सिद्दीक की सोच वहां पे गई तो जिस हस्ती पे सूरत नाज़िल हुई, क्या मेरे नबी नहीं समझे कि मेरा रब क्या समझा रहा है? इस सूरत के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी की दुआओं में एक दुआ का इजाफा हो गया। वो दुआ क्या थी? रकू के अंदर भी और सुजूद के अंदर भी, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। अल्लाह तू पाक है, तारीफें तेरी है, अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। फिर इस दुआ का इजाफा हो गया। जो नबी पहले ही अल्लाह से बड़ा इस्तिग़फ़ार करने वाले थे, मज़ीद जनाब ये दुआ ज़िंदगी में शामिल कर ली और उठा के पढ़िए रिवायात को। फिर मेरे नबी ने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इस दुआ को अपने दामन से छोड़ा नहीं। और जिनको अशारे हों वो तो अपनी ज़िंदगियां यूं बदल लें। अबू बकर सिद्दीक सिसकियां लेकर रोने लग जाए, मेरे नबी की कैफियत पहले से भी बेहतर हो जाए। आपकी पहली ज़िंदगी ही पूरी दुनिया के लोगों से पाक है, लेकिन अशारा जब मिल गया तो फिर पहले से भी जनाब दुआ का इजाफा हो गया। तो हम तो इस काबिल ही नहीं कि फरिश्ता अशारा भी दे। मोटरसाइकिल पे जाते कहीं पे जनाब चलो जी मामला ख़त्म है। घर से बंदा अच्छा भला निकलता है, कहाँ पैगाम आ जाए कोई पता नहीं। गाड़ी चलाते लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, कोई पता नहीं। ओ भाइयों, अर्ज़ करने का मकसद है मेरे नबी अलैहिस्सलाम मज़ीद अल्लाह के हजूर रजू में, तौबा में, इस्तिग़फ़ार में ज़्यादा हुए। और यहाँ 60-60 साल के कई लोग ऐसे हैं जिनको ईमानदारी की बात है ऊपर से देख के कुरान पढ़ना नहीं आता है। हमने अपनी ज़िंदगियों की क्या कमाई की? इस बंदे से पूछो दुकान का खाता, लेन देन सब कुछ क्या याद है, कुरान नहीं पढ़ना आता। क्या कमाई है ज़िंदगी की? और नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हमने तो ज़िंदगी छोड़ी हुई है ना, चलो जी दो तरह पोतरे ने होवांगे, फिर वेले हो के ना मसीते जाके अल्लाह की इबादत करांगे। और भाई वो वक़्त की ज़मानत भी है तुम्हारे पास। माएँ बच्चों को जन्म देती हैं, जिस बच्चे को जन्म दिया उसकी शक्ल भी माँ को देखनी नसीब नहीं होती, अल्लाह बुलावा दे देता है, माँ अपने पास बुला लेता है। किन उम्मीदों पे ज़िंदगी को लगाया हुआ है। और मेरे मोहतरम भाई, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, अअज़रल्लाहु इलम्रिइन, सही बुखारी है, अअज़रल्लाहु इलम्रिइन अख़्ख़र अजलहु हत्ता बल्लगहु इला 60 सना। जिस बंदे को अल्लाह ने 60 साल की ज़िंदगी दी, 60 साल की ज़िंदगी जिसको अल्लाह ने दी, अपनी इस्लाह नहीं कर सका, मेरा रब क़यामत को इसके कोई उज़र कबूल ही नहीं फरमाएगा। लोग यहाँ पे वैसे ही जनाब ज़िंदगी गुजर रही है बस।
اللہ کوئی عذر قبول نہیں فرمائے گا۔ اور میرے بھائیو، یہی صدیق جو اس صورت کو سن کر روئے تھے، اگر لیل و نہار پہ غور کرنا ہے تو ابو بکر صدیق کی زندگی کو دیکھ لیجیے، جن پہ ہر مسلمان راضی، ہر اہل ایمان راضی، صرف اہل زمین ہی نہیں، اہل آسمان بھی جس صدیق پہ راضی نہیں راضی تو صرف بے ایمان نہیں راضی، ورنہ صدیق پہ میرا نبی بھی راضی اور عرش والا رحمان بھی راضی۔ اس صدیق سے پوچھا، میرے نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، صدیق اکبر بھی تشریف فرمائے، آپ کی زبان سے سوال کیا نکلتا ہے؟ من اطعم منکم اليوم مسکینہ، آج تم میں سے کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ اللہ اکبر، ہاتھ کھڑا ہو گیا جناب۔ من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو؟ اگر تو رمضان کا مہینہ ہوتا پھر تو میرے نبی سمیت سارے صحابہ روزے والے ہوتے، مطلب رمضان نہیں تھا، نفلی روزے کی بات ہو رہی۔ آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو؟ ایک بندہ پھر ہاتھ کھڑا کرتا ہے۔ من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ بندہ پھر ہاتھ کھڑا کرتا ہے۔ من تبع منکم اليوم بجنازہ، آج تم میں سے کسی نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہو؟ وہی بندہ پھر ہاتھ کھڑا کرتا ہے۔ ہمیں تو 10 منٹ فرض نماز کے لیے نہیں ملتے، کون اتنی نیکیاں کرے؟ ان کے بھی اہل و عیال تھے، زندگی کی ذمہ داریاں تھیں، ایک ہی بندہ ہر سوال پہ ہاتھ کھڑا کرتا جا رہا ہے، ہر سوال پہ۔ اور کرنے والے کون تھے بھلا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن میں اتنی نیکیاں کمانے والے، اچانک میرے نبی سوال کر لیں تو جناب اپنے دامن میں کتنا کچھ ہے پیش کرنے کے لیے، اور ہمیں کو اچانک پوچھ لے تو پھر آج قرآن پڑھا، کیا جواب ہے؟ نہیں۔ آج ساری نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھی، کیا جواب ہے؟ نہیں۔ اپنی ماں کے پاؤں دبائے، کیا جواب ہے؟ نہیں۔ آج اپنے باپ کو کوئی دبایا، کوئی اس کی خدمت کی، کیا جواب ہے؟ نہیں۔ مجھے تو موبائل سے ٹائم ہی نہیں ملا۔ کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ نہیں۔ ادھر مسکین کو بھی کھانا کھلایا، جنازہ بھی پڑھا، تیمارداری بھی کی، نفلی روزہ بھی رکھا، ہر عمل بڑے سے بڑا۔ اور نبی کائنات علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو جنت کے 8 دروازے کھول کے اجازت دی جائے گی، جس سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اتنی نیکیاں کرنے والے صدیق پھر بھی پھولے نہیں، تکبر نہیں کیا، اپنے آپ بارے میں زیادہ گمان نہیں کیا۔ عرض کرتے ہیں من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام وہ ہوں گے کون؟ یہاں تو ایویں لوگوں نے بس جی کلمہ پڑھ لیا جنتی جنتی، بس جی نے کلمہ پڑھ لیا جنتی جنتی۔ اتنی نیکیاں کرنے والے صدیق بھی میرے نبی سے پوچھتے ہیں من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام وہ ہوں گے کون؟ میرے نبی فرمایا ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، ابو بکر مجھے محمد کو یقین ہے ان میں سے تم بھی ایک ہوگا۔ اور زندگی کے کمائی کا فائدہ تو ہوا نا، پتہ تو چلا کہ زندگی کی کیا کمائی کی۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، حدیث میں میرے جوان بھائی اس پہ غور کریں، 30 سال کی عمر کے کتنے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ ذرا ہاتھ کھڑا کیجیے گا۔ 30 سال، بس 2-3 بندے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے، 30 سال کی عمر میں، 36 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ کتنے سال پائے میرے نبی کے ساتھ؟ 6 سال۔ یہاں پہ 60 سال کے بندے دیکھیں ہماری کمائیاں زندگی کی کیا ہیں، نیکیاں کہاں پہ ہیں، کہاں پہ۔ 6 سال اس صحابی نے پائے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ کیا سعادتیں تھیں، کیا عظمتیں تھیں،
کیا جناب محبتیں تھیں، کس خلوص سے یہ دورانیاں گزارا کہ اللہ کی قسم اس سعد کا جنازہ اٹھایا گیا، مدینے کے منافقوں نے باتیں کی، سعد کی تو چارپائی کا وزن ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی کے کانوں میں باتیں پہنچی تو آپ نے فرمایا سعد وہ عظیم انسان ہے جس کی میت کو کندھا دینے کے لیے رب کریم کے 70,000 فرشتے زمین پہ آئے ہوئے ہیں۔ کیا کمائی کی 6 سالوں میں، جی یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں ذرا ٹھہر جو مولوی صاحب جنازہ نہ پڑھایا جائے، کچھ رشتہ دار ادھر رہندے نے، کچھ محلے دار بھی رہتے ہیں، جنازہ گھنٹہ لیٹ کر لو جی، کچھ پہنچے نہیں۔ وار سعد کیسی سعادت پائی کہ پہنچنے والے آسمانوں سے پہنچنے جنازے کے لیے 70,000 فرشتہ۔ اور میرے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا سعد وہ ہے جس کی موت پہ رب کریم کا عرش بھی ہل گیا تھا۔ یہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ 6 سال کے عرصے میں 6 سال کے عرصے میں اتنی سعادتیں پانے والے۔ اور میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آؤ اپنی زندگی کے وقت کی قدر کرو۔ یہ جو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو میرے بھائی کیا وعدہ کرتے ہیں آج سے انشاءاللہ روزانہ زندگی میں قرآن کی تلاوت کریں گے؟ اور نوجوان ساتھی روزانہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے؟ یہ موبائل سے ذرا جان چھڑاؤ نا، تو ذرا ادھر بھی توجہ کرو، زندگی میں کرنے کے یہ بھی کام ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ زندگی میں اب نمازیں جو ان میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ بس میرے بھائی اس زندگی کے دورانیے کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی سمجھ دے دے، توفیق دے دے، یہی آج کی نشست کا مقصد تھا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔